واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأموال المقتحم. يا أكرم الخلق مالي من أجل به سواك عند حلول الحادث العممي. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور بالنور شافی محشر مالک کوثر سبحان اللہ محبوب دلبر احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گور بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد محتشم علماء کرام، معزز سامعین حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے عشرہ مغفرت میں ایک سہانی صبح کے اندر ادارہ صراط مستقیم کی طرف سے فہم دین کورس کے 12ویں سبق میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو صراط مستقیم کی مزید چاندنی عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کے اجالے بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. محتشم سامعین حضرات، ہماری آج کی گفتگو کا موضوع بھی بہت اہم ہے، صراط مستقیم کی روشنی. صراط مستقیم کا لفظ جو کہ 2 الفاظ سے مرکب ہے، ہر مومن کی چاہت کا خلاصہ ہے. ہر شخص ہی رب ذوالجلال سے جب سعادتوں کا طلبگار ہے تو اس کی
دعاؤں کا خلاصہ سمٹ کے اسی خوبصورت ترکیب کی شکل میں سامنے آتا ہے، اور وہ اہدنا الصراط المستقیم کے مقدس الفاظ ادا کرتا ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط مستقیم اپنے لفظ و معنی کے لحاظ سے نہایت ہی خوبصورت پیغام ہے، اور اس کی روشنی کائنات کی سب سے بڑی روشنی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے بارہا اس لفظ کو استعمال کیا ہے، اور اگر ہم ان تمام آیات کا خلاصہ مرتب کریں تو قرآن مجید برہان رشید میں اس کے جو بڑے شعبہ جات بنتے ہیں وہ تین ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے صراط مستقیم کو اپنی طرف بھی منسوب کیا ہے، صراط مستقیم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی منسوب کیا ہے، اور صراط مستقیم کو اولیاء کرام کی طرف بھی منسوب کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے قرآن مجید برہان رشید کی آیات کا مضمون صراط مستقیم کے تین نام معین کر رہا ہے کہ صراط مستقیم صراط اللہ بھی ہے، صراط مستقیم صراط الرسول علیہ السلام بھی ہے، اور صراط مستقیم صراط الاولیاء بھی ہے۔ صراط مستقیم کو جو خالق کائنات جل جلالہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور خود قرآن مجید برہان رشید میں صراط اللہ کے لفظ موجود ہیں، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سورہ ہود میں آیت نمبر 56 ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام جب اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے تھے تو آپ کا بیان یہ تھا ان ربی علی صراط مستقیم، کہ بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کا صراط مستقیم پر ہونا اور اللہ کی ذات کی طرف لفظ صراط کا منسوب ہونا، اس کے تقاضے مختلف ہیں۔ یقیناً اللہ کو ہر چیز کا مقصود ہے، وہ راستہ نہیں، اور راستے پر کہیں کسی اور کے لیے گامزن ہونا یہ اس کی شان نہیں، بلکہ اس کا تو ہر طرف سے ارادہ کیا جاتا ہے، اور اس کے دربار تک پہنچنے کی ہر طرف جستجو کی جاتی ہے، اور ہر چاہت کا کارواں اسی کے در کی طرف چلتا ہے۔ تو اس کا صراط مستقیم پر ہونا، اس کا پھر مطلب کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے مطلب یہ ہے کہ صراط مستقیم پر رب ذوالجلال کا ہونا، اس کا مقصد یہ ہے من طلبہ فلیطلبہ علی صراط مستقیم، کہ جس نے اللہ کو ڈھونڈنا ہو اسے چاہیے کہ وہ صراط مستقیم پہ چلے۔ صراط مستقیم پر چلنے سے اسے رب مل جائے گا۔ تو چونکہ صراط مستقیم پر چلنے سے رب ملتا ہے تو اس واسطے کہا گیا کہ اللہ صراط مستقیم پر ہے۔ صراط مستقیم پر
جو پہنچے گا صراط مستقیم پر قائم رہے گا اور صراط مستقیم سے آگے پیچھے نہیں ہٹے گا تو یہ شخص انشاءاللہ اللہ کو پا لے گا۔ تو چونکہ رب صراط مستقیم پر ملتا ہے اس واسطے یہ کہہ دیا گیا ان ربی علی صراط مستقیم۔ دوسرے نمبر پر اس کا مقصد یہ ہے کہ صراط مستقیم کی انتہا رب کائنات کی ذات پر جا کے ہوتی ہے۔ صراط مستقیم کا اختتام، صراط مستقیم جہاں پہ جا کے ختم ہوتا ہے وہ اللہ کا دربار ہے۔ تو چونکہ صراط مستقیم سے اللہ کے دربار کی طرف یقین رسائی ملتی ہے اور اس کا اختتام کسی اور دہلیز پر یا کسی اور در پر نہیں ہوتا، اور صراط مستقیم بالیقین خالق کائنات جل جلالہ کی ذات کی طرف اس کی انتہا ہوتی ہے، اس واسطے اس کو صراط اللہ کہا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے ان ربی علی صراط مستقیم۔ اس مفہوم کو ایک دوسری آیت بھی واضح کرتی ہے جس میں یہ کہا گیا ان الی ربک المنتہی، بے شک تمہارے رب کی طرف منتہا ہے، انتہا تمہارے رب کی طرف ہے، جہاں جا کے کامیابیوں کو تسلی ملتی ہے اور فلاح اور کامرانی یقینی ہو جاتی ہے، وہ رب ذوالجلال کا دربار ہے۔ تو جس طرح وہاں پہ لفظ منتہا کا استعمال کیا گیا کہ خالق کائنات جل جلالہ کی ذات کے پاس جا کر انتہا ہو جاتی ہے اور یہ وہ آخری مرکز ہے اور یہ آخری مقام ہے رب ذوالجلال جہاں بندے کو پہنچانا چاہتا ہے اور اپنے دربار کی رسائی عطا فرمانا چاہتا ہے۔ تیسرا مطلب خالق کائنات جل جلالہ کے صراط مستقیم پر ہونے کا یہ ہے یحث ویدل علیہ، کہ وہ لوگوں کو صراط مستقیم کی ترغیب دیتا ہے اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں اور مختلف قسم کی پگڈنڈیوں میں الجھے ہوئے ہیں ان کو خالق کائنات جل جلالہ صراط مستقیم کی طرف دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے اور اس کا پیغام مسلسل آ رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ فرمان ہے ان ربی علی صراط مستقیم کہ خالق کائنات جل جلالہ صراط مستقیم کی طرف دعوت دے رہا ہے اور رب ذوالجلال صراط مستقیم کی طرف بلا رہا ہے۔ اس بنیاد پر صراط کو خالق کائنات جل جلالہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور حقیقت میں کائنات میں جہاں کہیں سے بھی کسی کو ہدایت ملتی ہے وہ اللہ ہی کی مخلوق ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کے جتنے اجالے تقسیم کیے وہ سارے کے سارے رب کائنات جل جلالہ کی پیدا کرتا ہے، اور ایسے ہی آج تک جو ہدایت بڑھ رہی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جام صحابہ کرام علیہ رضوان کو ملائے اور انہوں نے تابعین کو اور تابعین تبع تابعین کو اور پھر ائمہ مجتہدین، ائمہ طریقت اور ائمہ شریعت سے ہوتے ہوئے آج تک جو ہدایت کا سلسلہ جاری ہے، یہ حقیقت میں سارا کچھ اللہ ہی کی اس چاندنی اور تجلی کا حصہ ہے جو اس نے صراط مستقیم کے لیے معین کر رکھی ہے۔ اس بنیاد پر کہا گیا رب ذوالجلال کے قرآن کے اندر حضرت ہود علیہ السلام کہہ رہے تھے ان ربی علی صراط مستقیم، کہ بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ اور خود خالق کائنات جل جلالہ نے اس مقام پر جب اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا ہے سورہ شورى کے اندر آیت نمبر 52 میں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ رب ذوالجلال نے یہ گواہی دی اور قرآن حکیم کے ذکر کے ساتھ آغاز کیا کہ بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 43 ہے، خالق کائنات فرماتا انک علی صراط مستقیم، بے شک
آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صراط مستقیم پر ہونا، اس کا ایک تو یہ مطلب ہے کہ آپ خود صراط مستقیم پر گامزن ہیں اور خالق کائنات جل جلالہ کے دربار کی طرف آپ کا سفر جاری ہے، اس انداز میں کہ خود رسائی حاصل ہے اور لوگوں کو اللہ کے دربار کی طرف رسائی دلوا رہے ہیں۔ خود موجود ہونے کے لحاظ سے بھی کہ خود اسی صراط مستقیم پر گامزن ہے، صراط مستقیم کو آپ کی طرف منسوب کیا گیا، اور اس لحاظ سے بھی کہ آپ اوروں کو صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں اور پھر ان کی انگلی پکڑ کے ان کو چلاتے بھی ہیں اور منزل تک پہنچاتے بھی ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی منصب کو خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید کے اس مقام پر بیان کیا ہے جب فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى۔ خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صراط مستقیم پر ثبات ہے اس کو ہمیشہ کے لیے بیان کر دیا۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 217 پر اس کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ضالن کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں العرب تسمی شجرۃ الفریدۃ فی الفلاۃ ضالہ، کہ عرب اس درخت کو ضالہ کہتے تھے جو بہت لمبے چوڑے صحرا میں ایک ہی ہو اور دور دور تک اس کے سوا کوئی درخت بھی نظر نہ آ رہا ہو۔ اب اس درخت میں دو جہتیں خاص قابل توجہ ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ درخت جو اتنے بڑے صحرا میں ایک ہی ہو اس کو دیکھ کر راہوں کو متعین کیا جاتا ہے، شرق و غرب شمال و جنوب کا تعین، اور منزل تک پہنچنے کے لیے اس کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، ہر طرف سے چلنے والا راہی اس کو سامنے رکھتا ہے اور اس کے پاس جا کر اپنے راستے کا تعین کرتا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو اجاگر کیا کہ انسانیت کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور عرب جو ہیں وہ جہالت کے گٹاٹوپ اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، ہم نے تجھے اس دور میں بھی ہدایت کا علمبردار پایا ہے اور لوگوں کو تمہارے صدقے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر اس بنیاد پر بھی ضالن کہا گیا کہ جس وقت ساری زمینیں بانجھ تھیں اور کہیں کسی طرح کی کوئی پیداوار نظر نہیں آ رہی تھی اور کوئی درخت بھی بار آور نہیں تھا اور کسی پر بھی ایمان معرفت اور حقانیت کا کوئی پھل نظر نہیں آ رہا تھا، تو خالق کائنات جل جلالہ نے اس وقت بھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں معرفت موجود تھی اور ہدایت کا جذبہ موجود تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے آپ کو ضالن کے ساتھ تعبیر کیا اور صراط مستقیم کے ساتھ جو آپ کا پختہ تعلق ہے اس کو ہمیشہ کے لیے واضح فرما دیا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صراط مستقیم پر ہونا یہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کا ایک بہت بڑا سہارا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صراط مستقیم کے تمام اسرار و رموز سے مطلع ہونا یہ غمزدوں کے لیے بہت بڑی امید ہے۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہتے ہیں راہ عرفاں سے جو ہم نادیدہ رو محرم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں۔ اگرچہ ہمیں وہ جو راہ عرفاں ہے اس کے تمام نشیب و فراز سے اور اسرار و رموز سے آگے ہی نہیں، لیکن ہمیں کوئی غم نہیں ہے اس واسطے کہ اس راستے پہ چلانے والے حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو خالق کائنات جل جلالہ نے وہ صراط مستقیم کا ایسا مینارہ نور بنا دیا ہے کہ ہمیشہ وہ اللہ کی دی ہوئی تجلیوں کو آگے بانٹ رہے ہیں، اور آج بھی ان کی چمک سے صراط مستقیم میں چمک ہے، اور اسی چمک سے آج سینے بھی منور اور روشن ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بلند کردار، اس کی بنیاد پہ خالق کائنات جل جلالہ نے صراط مستقیم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے منسوب کر دیا، یہاں تک کہ قرآن مجید کی سورہ انعام کے اندر آیت نمبر 153 کے اندر خالق کائنات نے یہ فرمایا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، بے شک میرا یہ راستہ سیدھا ہے، اے لوگو اس کی اتباع کرو۔ یہاں پر میرا راستہ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کو فرما رہے ہیں، کیونکہ پیچھے جو اسلوب آ رہا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُو، اس سے لے کر بعد تک جتنے متکلم کے صیغے ہیں وہ سارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لحاظ سے ہیں، اور جو غیب کے صیغے ہیں وہ خالق کائنات کی ذات کے لحاظ سے ہیں۔ تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے کو اپنا راستہ کہا ہے، خالق کائنات جل جلالہ نے اس کو صراط مستقیم فرمایا ہے۔ تو صراطی، میرا راستہ، میرا راستہ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کو اپنا راستہ کہہ رہے ہیں، اور ادھر رب ذوالجلال صراط اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، اور پھر صراط الذین انعمت علیہم، یہی انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے جن پر خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے انعام ہوا۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے کس انداز میں اپنی ہدایت کے ان علمبرداروں کو اپنی دربار کی علامت بنا دیا ہے۔ ایک ہی راستہ ہے اور وہ صراط مستقیم ہے، اور اس کے نام مختلف ہیں اور حقیقت میں ایک ہی نام ہے، کیونکہ جس راستے کو صراط نبوی کہا جاتا ہے یا صراط الرسول علیہ السلام کہا جاتا ہے، وہی راستہ صراط اللہ ہے، وہی راستہ صراط الاولیاء ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے راستے کو ان عظیم ذوات کی طرف منسوب کر کے ہمیشہ کے لیے یہ جو بعد میں جھگڑے ہونے تھے کہ یہ تم ولی کی محبت کی بات کرتے ہو، یا یہ صحابہ کرام کی محبت کی بات کرتے ہو، یا اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی محبت کی بات کرتے ہو، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرتے ہو، تو اس کو کوئی اللہ کی محبت سے جدا نہ سمجھے اور ان کے راستے کو کوئی اللہ کے راستے سے جدا نہ سمجھے، اس واسطے کہ اللہ نے اپنا راستہ ان کے نام لگا دیا ہے اور اپنے راستے کا تعارف ان لوگوں کے تعارف سے کروایا ہے۔ صراط مستقیم کو صراط اللہ بھی کہا ہے، صراط الرسول بھی کہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، صراط اولیاء بھی کہا ہے۔ تو اس انداز میں خالق کائنات جل جلالہ نے صراط مستقیم کی جو خود ڈیفینیشن کی اور جو خود تعارف کروایا، اگر اس کی تمام جہات کو دیکھا جائے تو ہمیں حوصلے ہمارے بلند ہوتے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے وہ ساری نشانیاں ہمیں عطا فرما رکھی ہیں۔ اس مقام پر جو تین تقسیم کی گئی، صراط اللہ، صراط رسول اور صراط اولیاء، صراط اولیاء میں صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا اے اللہ جن پر تو نے انعام کیا، اور خود خالق کائنات جل جلالہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کے اندر یہ وضاحت کر دی کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون سے ہیں۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا وہ انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں اور وہ صالحین ہیں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے خود اس بات کی دوسرے مقام پر وضاحت کر کے اس کو ثابت کر دیا کہ راستہ ایک ہی ہے، وہ راستہ میں نے اپنی طرف بھی منسوب کیا اور اللہ کی طرف نسبت اور جہاد سے ہے، وہی راستہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا، اور وہی راستہ اولیاء کرام علیہم رضوان اور انبیاء کرام ان سب کی طرف خالق کائنات جل جلالہ نے
منسوب کیا ہے۔ اب یہ نسبت، یہ اجالا ہے صراط مستقیم کا، یہ روشنی ہے صراط مستقیم کی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے کہ صراط مستقیم کی روشنی، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، ائمہ طریقت و شریعت کی محبت، اولیاء کرام کی محبت۔ یہ ہے وہ روشنی جو قرآن نے بیان کی ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ نے ہم پر کتنا احسان کیا ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں یہ ہمہ جہت محبتیں عطا فرمائی ہیں جو سمٹ کے ایک نام پاتی ہیں، جس کو صراط مستقیم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب یہ راستہ اولیاء کرام کی طرف کس لحاظ سے منسوب کیا گیا؟ تو اس کی بھی دو جہتیں ہیں۔ ایک تو وہ اس لحاظ سے کہ وہ خود صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، صراط مستقیم پر گامزن ہیں، اور انہیں صراط مستقیم کی ہدایت حاصل ہے، اور دوسرا اس لحاظ سے کہ وہ بھی اس ہدایت کو بانٹنے میں مصروف ہے، اس ہدایت کو آگے تقسیم کرتے ہیں اور یہ ہدایت آگے عطا کرتے ہیں۔ تو چونکہ صراط مستقیم کی ہدایت ان سے آگے تقسیم ہوتی ہے، اللہ نے ان کی طرف بھی صراط مستقیم کو منسوب کر دیا، اور چونکہ خود بھی یہ صراط مستقیم پر گامزن رہتے ہیں اور صراط مستقیم ہی ہر وقت ان کے پیش نظر ہے، تو خالق کائنات جل جلالہ نے ان کی طرف صراط مستقیم کی نسبت فرما دی ہے۔ یہاں تک کہ اگر احادیث نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا ایک جائزہ مرتب کیا جائے تو خلاصہ ان الفاظ کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے کہ اولیاء کرام کا جب تعارف کروایا گیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں، تو اس وقت اسی حقیقت کو واضح کیا گیا، اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ وہ کہ جن کو دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے۔ وہ صراط مستقیم کے ایسے مینار ہے اور صراط مستقیم کی ایسی علامت ہے اور صراط مستقیم کا ایسا حوالہ ہے، ان کے اندر تو نور ہے ہی، ان کا دل تو معرفت کا خزینہ ضرور ہی ہے، ان کے باطن میں تو تجلیاں ضرور ہیں، لیکن وہ تجلیاں اس قدر زائد ہو چکی ہیں کہ دل سے چہرے تک منتقل ہو چکی ہیں، اور وہ نور ان کی پیشانی سے ٹپکتا ہے اور وہ دل کا چراغاں ان کے رخسار تک آ گیا ہے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھا جاتا ہے اور ان کا دیدار کیا جاتا ہے اور ان کی زیارت کی جاتی ہے تو یہاں سے بھی ہدایت ملتی ہے، یہاں سے بھی رہنمائی ملتی ہے۔ دیکھا ان کو جا رہا ہے، لیکن نور ایسا ہے کہ جس سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، خالق کائنات جل جلالہ کی طرف رہنمائی ملتی ہے، رب ذوالجلال کے دربار کا تعارف حاصل ہوتا ہے۔ اس واسطے یہ ذوات بھی مستحق ہیں کہ ان کی طرف صراط مستقیم کو منسوب کر دیا جائے۔ اس کی مثال اس چراغ کی سی سمجھو کہ جو ایک کمرے کو روشن اس انداز میں کرتا ہے کہ اس چراغ کو روشن دان میں رکھا گیا ہے، چراغ بڑا پاورفل ہے، روشن دان میں پڑا ہے، تو اس کی وجہ سے اندر کمرے میں بھی روشنی ہے اور کمرے سے باہر بھی روشنی ہے، کمرہ بھی منور ہے اور کمرے سے باہر بھی چراغاں ہے۔ تو یہ اللہ کے ولی کی معرفت اور اس کی ہدایت اس کے باطن کو بھی روشن کر رہی ہے، اور وہ اس طرح چہرے تک نور پہنچا ہوا ہے، اور چہرے تک ہی محدود نہیں، آگے جدھر وہ توجہ کرتا ہے خالق کائنات جل جلالہ نے اس کو ایسی طاقت دے رکھی ہے کہ اس کی کرنوں سے آگے اندھیرے مٹتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس کے نور سے آگے دلوں کو منور فرما دیتا ہے۔ جس وقت انسان کو ماحول کے اندر ایسی شخصیات ملتی ہیں تو اس کا سب سے بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے، اس کو خالق کائنات جل جلالہ کے دربار کی طرف جہاں سے رہنمائی ملتی ہے تو یہ ایک طبعی امر ہے، اس کا ان ذوات کے ساتھ پیار ہو جاتا ہے اور ان سے وہ منسلک ہو جاتا ہے اور ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، ان کے پاس بیٹھتا ہے، ان کی صحبت اختیار کرتا ہے، ان کے ملفوظات سنتا ہے، ان کی تحریریں پڑھتا ہے اور ان کی محبت میں جیتا ہے۔ یہ سارے معاملے حقیقت میں صراط مستقیم ہی کی ایک ضرورت کا حصہ ہے، جو بندے کو صراط مستقیم کی ضرورت ہے۔ تو اس واسطے ان چیزوں کو پھر ایسا ان کا شرعی نام نہیں رکھا جائے گا کہ جس میں کوئی قباحت یا کسی طرح کا کوئی حرج ہو، بلکہ یہ تمام امور جو ہیں
ان کو صراط مستقیم کا نصاب قرار دیا جائے گا، اور صراط مستقیم کے نصاب کے لحاظ سے ان کے اندر جو شخص اپنا وقت گزارتا ہے یا ادھر متوجہ ہوتا ہے اس کو دین کے کام کا ایک حصہ قرار دے کر عند اللہ اتنے اجر کی امید رکھی جائے گی کہ خالق کائنات جل جلالہ اس بندے کو اتنا نواز سکتا ہے کہ اگرچہ بظاہر اس کا آنا جانا ایک انسان کی طرف ہی رہتا ہے، لیکن رب ذوالجلال کے دربار میں ہر سانس اس کا بندگی میں شمار ہوتا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی صحیح مسلم شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں میں سے ایک اللہ کے ولی کا تذکرہ کر رہے تھے کہ جس ولی کو ملنے کے لیے ایک محب صادق گھر سے نکلا ہے، اور حدیث کے لفظ ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلا زار اخا له فی قریۃ اخرى، ایک شخص اپنے بھائی کو ملنے کے لیے نکلا۔ بھائی سے مراد وہ دین کا بھائی ہے اور دینی جذبے کا بھائی ہے، یہ اس کو ملنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے، اور ابھی آگے یہ بیان آئے گا کہ نکلنے کا مقصد کیا تھا اور اس کے سفر کرنے کا حقیقت میں باعث کیا تھا۔ اس کا یہ سفر اللہ کے دربار میں اتنا عظیم تھا کہ ادھر یہ گھر سے نکل رہا تھا، ادھر اللہ تعالی عرش سے فرشتوں کو روانہ کر رہا تھا۔ فارسل اللہ علی مدرجتہ ملکا، خالق کائنات جل جلالہ نے اس راستے پر جو اس شخص سے گھر سے لے کر اس اگلے شخص کے گھر تک جانے والا ہے جس کے پاس یہ معرفت کی خوشبو لینے جا رہا ہے، اس راستے پر خالق کائنات جل جلالہ نے ایک فرشتے کو کھڑا کر دیا۔ وہ شکل انسان میں کھڑا تھا۔ جب یہ مرید صادق جو ایک انسان کے پاس جا رہا ہے لیکن مقصد بڑا اعلیٰ ہے، جب یہ اس فرشتے کے پاس سے گزرا تو اس نے اس کو روکا اور پوچھا اینا تریدو، کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا یہ سفر کس مقام کی طرف ہے اور تمہارے یہ قدم کس منزل کی طرف اٹھ رہے ہیں؟ جب اس فرشتے نے پوچھا تو اس شخص نے یہ جواب دیا اریدو اخلی فی ہذہ القریہ، اس دیہات میں میرا ایک دینی بھائی ہے، میں اس کو ملنا چاہتا ہوں، میں اس کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے پھر پوچھا ہل لک علیہ من نعمت تربھا، کیا تو اس سے کچھ وصول کرنے جا رہا ہے؟ تو نے اس سے کوئی پیسے لینے ہیں، وہ لینے کے لیے جا رہا ہے؟ تیرا مقصد اس سے کوئی مال کی وصولی ہے یا تمہارا کوئی مشترکہ کاروبار ہے، اس سلسلے میں تو اس سے ملنے جا رہا ہے؟ فرشتہ جب یہ سوال کرتا ہے تو اب یہ شخص اپنی حقیقت کو واضح کرتا ہے، کہنے لگا لا، میرا اس کا کوئی درہم و دینار کا تعلق نہیں، میرا اور اس کا تعلق کوئی سونے چاندی کی چمک کا مرہون منت نہیں، میرا اور اس بندے کا تعلق جس کے پاس میں جا رہا ہوں یہ دنیاوی مال و منال کا کوئی رشتہ نہیں، غیر انی احببتہ فی اللہ، صرف میں اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے خدا یاد آتا ہے، احببتہ فی اللہ، میں اس سے پیار کرتا ہوں مگر اس کے رنگ کی وجہ سے نہیں، میں اللہ کی محبت کے رنگ کی وجہ سے پیار کرتا ہوں، میں اس سے پیار کرتا ہوں اس کے پیسے کی وجہ سے نہیں، اس کے دنیاوی منصب کی وجہ سے نہیں، احببتہ فی اللہ، میں صرف اس کے ساتھ اللہ کے لیے پیار کرتا ہوں کہ مجھے اس سے اللہ کی رہنمائی ملتی ہے، مجھے اس سے اللہ کی معرفت کی لذت ملتی ہے، مجھے درد آشنائی ملتا ہے، مجھے شوق بندگی میسر آتا ہے اور مجھے رونق آگہی ملتی ہے۔ جب میں اس کے پاس بیٹھتا ہوں تو میں غفلت کے پردے میرے چھٹ جاتے ہیں اور بندگی کی ساری حقیقتیں مجھے میسر آ جاتی ہیں، میں شیطان کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہوں اور رحمان کی رحمت میں آباد سمجھتا ہوں۔ میں صرف اس لیے اس کے پاس جاتا ہوں کہ جب اس کو دیکھتا رہتا ہوں مجھے اللہ کے جلووں کی نمید ملتی رہتی ہے۔ اب یہ جواب جس وقت فرشتے کو مل گیا کہ ایک انسان کو ملنے جا رہا ہے، اگرچہ بظاہر یہ قدم کعبۃ اللہ کی طرف نہیں اٹھ رہے اور یہ قدم بیت المقدس کی طرف نہیں اٹھ رہے، انسان کے قدم ایک انسان کی طرف ہی جا رہے ہیں،
لیکن یہ اٹھانے والا اس شوق سے ادھر جا رہا ہے کہ اگرچہ وہ انسانی ہے لیکن بات مجھے رحمان کی بتاتا ہے اور پتہ مجھے رب کائنات کا دیتا ہے، اور اتنی خوشبو ہے اس کی باتوں میں کہ جس کی وجہ سے ذہن معطر ہو جاتا ہے اور دماغ منور ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو خالق کائنات جل جلالہ نے کتنا پسند کیا۔ اب دیکھنا، یہ صراط مستقیم جن سے ملتا ہے ان کی طرف جانا اور ان کے پاس بیٹھنا، اس کو اللہ نے غیر کی طرف سفر قرار نہیں دیا، چونکہ وہ لوگوں کو اللہ ہی کی طرف پہنچا رہے ہیں، تو خالق کائنات جل جلالہ نے بھی ان کی طرف جانے والوں کو اپنے دربار کا مسافر ہی بتایا ہے۔ یہ فرشتہ بول پڑا، کہنے لگا کہ انسان سن لو، انی رسول اللہ الیکا، میں انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور آج صرف تمہارے لیے پیغام لے کر آیا ہوں۔ رب کو پہلے بھی پتا تھا کہ تمہارے دل میں کیا ہے، لیکن یہ میری ڈیوٹی تھی کہ میں نے انٹرویو تمہارا کرنا تھا، اور تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہاں سفر کرنا اس کا کتنا بڑا مقام ہے۔ تم نے خود بیان کر دیا، میں نے سن لیا، اب سنو، انی رسول اللہ الیکا، میں تمہارے پاس اللہ کا ایک پیغام دے کر آیا ہوں۔ اب یہ انسان خوشی سے، اس کی کوئی انتہا خوشی کی نہ رہی، کہاں میں اور کہاں یہ نکھتے گل، نسیم صبح تیری مہربانی، مجھے زمین میں کوئی پوچھتا نہیں تھا، اب عرش سے میرے نام پیغام آنے لگے ہیں، اور خالق کائنات جل جلالہ نے میری طرف سندیشہ بھیجا ہے اور مجھے پیغام بھیجا ہے میرے رب نے۔ اس انداز میں رکت طاری ہے اور خوشی ہے، اور پوچھتا ہے کہ بتاؤ پھر میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے، میرے رب کا کیا تم فرمان لے کے میرے پاس پہنچے ہو؟ فرشتہ کہتا ہے بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيهِ، پیغام یہ ہے کہ اے مرید صادق، تم نے اس شیخ کو اللہ کے لیے اپنا محبوب بنایا تھا، اللہ نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ، میں یہ پیغام لے کر آ گیا ہوں کہ رب تجھ سے پیار کرتا ہے، رب تجھ سے محبت کرتا ہے، رب نے تجھے محبوب بنا لیا ہے، رب کائنات جل جلالہ تجھ سے پیار کرتا ہے۔ اب دیکھو، اس صراط مستقیم کے متوالے نے جہاں سے روشنی حاصل کی، یہ وہاں محب بنا، ادھر اس کا تعلق بن گیا، ادھر اس کی توجہ ہو گئی، اللہ کے ولی کے ساتھ نسبت ہو گئی۔ سفر ایک انسان کی طرف تھا، مگر رحمان کو اتنا پسند آ گیا، اس نے ایک بندے کو اللہ کے لیے محبوب بنا لیا، اللہ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا کہ وہ بندہ جسے تو نے محبوب بنایا، اے بندے وہ میرا بھی محبوب ہے، اس نے میرے ہاں اتنی کاوش کی ہے، دن رات بندگی میں مصروف رہا ہے، اس نے اس انداز میں میرے ہاں اپنی چاہتوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، گرمی ہوتی ہے یا سردی ہوتی ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے یا شام کی گھڑیاں ہوتی ہیں، رات کا موسم ہوتا ہے یا دن کے حالات ہوتے ہیں، جیسا بھی ہو وہ مجھے بھولتا نہیں، ہر وقت مجھے یاد کرتا ہے، اس کے دل کے دریچے میرے ذکر سے آباد رہتے ہیں، میں نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ اب اس کا درجہ میرے دربار میں اتنا بڑا ہو چکا ہے، جو اس کا محب بنتا رہے گا وہ میرا محبوب بنتا رہے گا۔ کتنا بڑا مقام ہے اللہ کی اس ولی کا، پا گئی آسودگی کوئے محبت میں وہ خاک، مدتوں آوارہ جو حکمت کے صحراؤں میں تھی، انسان خود محب خدا بننے کے لیے نکلتا ہے، براہ راست ہے تو تڑپتا رہتا ہے، خاک چھانتا رہتا ہے، صدیاں گزر جائیں گی، یہ جنگلوں صحراؤں میں پڑا رہے گا، اس کو محب یزدی بننے کا بھی شرف حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن جی اللہ کے دربار کے حوالے اور صراط مستقیم کے مینار اور یہ اللہ کے ولی، اللہ والے، ان کی کیسی حیثیت ہے جو ان کا محب بنتا ہے، خالق کائنات اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اس واسطے کہ ان کے قرب کی وجہ سے اس سے ساری غفلتیں دور ہو جاتی ہیں۔ وہ بندہ جو ان کا محب بنتا ہے، ان کے قرب کی وجہ سے وہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ اسے اللہ محبوبیت کے درجے پر فائز کر دے، پھر وہ غافل نہیں ہوتا،
اللہ کے دربار کا سرکش نہیں ہوتا، وہ باغی نہیں ہوتا، اللہ کے نظام سے ٹکرانے والا نہیں ہوتا، خالق کائنات جل جلالہ کی دربار سے بھاگنے والا نہیں ہوتا. یہ اللہ والے اس کو اتنا خوبصورت بنا دیتے ہیں کہ اللہ کے دربار کے وہ شایان شان ہو جاتا ہے. تو خالق کائنات جل جلالہ اس کو اپنی محبوبیت کے درجے پر فائز فرما دیتا ہے. ان نصوص سے یہ پتا چلا کہ صراط مستقیم بڑا حسین گلدستہ ہے. اس کی جو خوشبو ہے اس کی جہات کئی ہیں، انواع کئی ہیں، مگر خلاصہ ایک ہی ہے، بالآخر نام ایک ہی ہے. اور یہ ہمہ جہت اس میں فیضان ہے. نسبت الہی بھی ہے، نسبت نبوی بھی ہے، اور نسبت اولیاء بھی ہے. اور اس نسبت اولیاء میں صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار وہ سر فہرست موجود ہیں. انہی چاہتوں کے اس گلدستے کی بنیاد پر ہم نے جس وقت آج کے ماحول میں چاہا کہ ہم احیاء دین کی تڑپ اور اعلاء کلمات الحق کے جذبہ اور غلبہ اسلام کی کوشش کو کوئی اچھا سا نام دیں، تو ہم نے اس کے لیے ادارہ صراط مستقیم کا نام تجویز کیا، جو کہ ایک مرکزی ادارہ ہے اور اس کی گوجرانوالا کی شاخ سے آپ اس وقت مستفیض ہو رہے ہیں. اور یہ تمام تجلیاں خالق کائنات جل جلالہ نے اس لفظ کو عطا فرمائی ہیں. اگرچہ ہم جو کردار ادا کریں گے وہ بہت تھوڑا سا ہے اور وہ بہت ادنا سا ہے، اور اس لفظ کے لحاظ سے اس کی کوئی نسبت بنتی ہی نہیں. نالا کجا من کجا سوزے سخن بہانا اس سوئے کتار می کشم ناکائے بے زمام را. میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی زبان میں یوں کہنا چاہتا ہوں، فرمانے لگے ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی سہی اے کاملو، ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی سہی اے کاملو، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں. ٹھیک ہے ناقص ہے، لیکن جو ہدایت اللہ نے دی ہے وہ ہدایت اس میں وہ تری ضرور ہے جو خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے ہدایت کے سمندروں میں رکھی ہوئی ہے. یہ تھوڑی سی نمی جو موجود ہے، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں. ایک طرف پورا سمندر ہے پانی کا اور دوسری طرف محض ایک قطرہ ہے، لیکن جو پانی کی ماہیت ہے H2O وہ اس قطرے میں بھی وہی ہے اور سمندر میں بھی وہی ہے. خالق کائنات جل جلالہ کے قرآن مجید نے جو ہدایت دی ہے، اس ہدایت کو اپنی کوشش کے ساتھ آگے پہنچانا یہ صراط مستقیم کی روشنی کا ایک حصہ ہے. اور اس میں ہمارے لیے کتنے اجالے اس انداز میں بھی موجود ہیں. ہمیں گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں اور ہمیں نا امید ہونے کی بھی ضرورت نہیں، اس واسطے کہ اسی راستے پر تو اللہ کا فضل دعوت دے رہا ہے. اور پھر اس فضل نے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح آب و تاب کے ساتھ اس راستے کا سب سے بڑا حوالہ بنا دیا ہے. اور آپ نے پھر آگے سوز اس طرح ذوات مقدسہ کو اور نفوس مطہرہ کو عطا کر دیا ہے. ہم صراط مستقیم پر چلتے ہوئے بے دھڑک جاتے ہیں، اس واسطے کہ اس پر حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ بھی چلتے جا رہے ہیں. اس پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ بھی موجود ہیں. اس پر حضرت شہنشاہ نقشبند رحمہ اللہ تعالی بھی موجود ہیں. حضرت شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ تعالی بھی موجود ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی، یہ ساری شخصیات آگے صحابہ تک وصول کروانے والی ہیں اور آگے دربار مصطفی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر خالق کائنات جل جلالہ کی دربار کی طرف رسائی ہونے والی ہے. اس واسطے یہ ایک سعادتوں کا سفر ہے جس کو خالق کائنات جل جلالہ نے صراط مستقیم کے سفر سے تعبیر فرمایا ہے. اب اس کی حتمی تعین کے لیے کہ صراط مستقیم کس چیز کا نام ہے، آخر کوئی معین اتھینٹک حقیقت ہونی چاہیے کہ جس کو صراط مستقیم سے تعبیر کیا جا رہا ہے. تو آؤ میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ سے بیان کرتا ہوں. اور آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں اس منظر کو بیان کیا. یہ راستہ صراط مستقیم یہ گزوں میلوں سے اس کی پیمائش نہیں ہو سکتی تھی. یہ کلومیٹر کے لحاظ سے اس کے دائیں بائیں جو وادیاں ہیں ان کو پہچانا نہیں جا سکتا تھا. قربان جاؤں ماہ نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن افکار پر اور آپ کے حکمت بھرے اسلوب پر
وہ چیز جو کبھی انسانی سوچ کی احاطے میں آ ہی نہیں سکتی تھی، میرے محبوب علیہ السلام نے چند جملوں میں اس کو سمیٹ کے بیان فرما دیا، اور اس انداز میں مثال دے کر سمجھا دیا کہ وہ جو ایک غیر محسوس سا معاملہ تھا، خالق کائنات کا دربار ہمیں نظر نہیں آتا، اور ہمیں وہ راستہ بھی نظر نہیں آتا کہ وہ راستہ جاتا کس طرف ہے اور کیسے ہے، اس واسطے کہ اللہ کا دربار ہے ہی ایسا، بحر و بر میں خشک و تر میں ہیں تیرے جلوے عیاں، ہر جگہ رہتا ہے لیکن پھر بھی ہے تو لامکاں، ہر جگہ موجود ہے، تو پھر ایک جانب چلنے سے وہ ہم کیسے اس کو تلاش کریں گے اور کیا صورتحال ہوگی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کا بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، اور یہ فرمودہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جامع ترمذی میں بھی ہے، اور امام احمد بن حنبل کی مسند میں بھی ہے، اور بہقی کے شعب ایمان میں بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما وعن جنبتي الصراط السوران۔ میرے محبوب علیہ السلام پہلے کچھ چیزوں کا جو ہم جانتے ہیں ان کا نام لیں گے، پھر اس نام کو منطبق کریں گے کہ یہ جو لفظ میں نے بولا اس سے مراد فلاں چیز ہے، اور جو وہ لفظ بولا اس سے مراد فلاں چیز ہے، اور جو فلاں لفظ بولا اس سے مراد فلاں چیز ہے۔ جب دونوں اکٹھی ہو جائیں گی تو پھر صراط مستقیم کا مضمون روشن ہو جائے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں صراط مستقیم کو ایک سمجھو بہت بڑی چوڑی شاہراہ ہے۔ کس طرح؟ فرمایا اس کی دونوں سائڈوں پر دیواریں بنی ہوئی ہیں، وہ کھلا راستہ ہے، لیکن ایسا نہیں کہ جس کی سائڈوں پر درخت ہو یا کچھ بھی نہ ہو، فرمایا نہیں، اس کی سائڈوں پر بڑی بڑی اونچی دیواریں بنی ہوتی ہیں، جس طرح کے فصیلے شہر ہوتی ہے اس طرح کی اونچی دیواریں دونوں سائڈیں اس شاہراہ کے ارد گرد بنی ہوئی ہیں۔ ایسی شاہراہ کو اپنے تصور میں رکھو۔ پھر فرمایا وہ جو دیواریں بنی ہوئی ہیں وہ ایسی نہ سمجھو کہ ان میں کہیں کوئی راستہ ہی نہیں یا کسی طرح کا کوئی دروازہ یا کھڑکی نہیں، فرمایا دیواریں بڑی اونچی اونچی بنی ہوئی ہیں، لیکن فیہا ابواب مفتحہ، ان دیواروں کے اندر دروازے بنے ہوئے ہیں، اور دروازے بند نہیں ہیں، دروازے کھلے ہیں۔ بڑی اونچی دیواریں دونوں طرف ہیں، اور ان دیواروں کے اندر پھر دروازے ہیں، اور دروازے بند نہیں ہیں کہ ان کے کواڑ بند ہوں، دروازے کھلے ہیں، لیکن ان دروازوں کے اوپر علل ابواب ستور مرخات، پردے لٹکا دیے گئے ہیں۔ اب پورا مضمون مکمل ہوا۔ ایک وسیع راستہ ہے، شاہراہ ہے، اس کے دونوں طرف دیواریں بنی ہوئی ہیں، اور ان دیواروں کے اندر دروازے ہیں، اور وہ دروازے کھلے ہیں، اور ان کے اوپر پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ اب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس راستے کے اوپر اللہ نے ایک رہنما کو کھڑا کیا ہوا ہے، بندے چل رہے ہیں اور وہ رہنما رہنمائی کر رہا ہے اور سب کو گائیڈ کر رہا ہے اور نگرانی کر رہا ہے کہ سیدھے چلتے ہیں یا آگے پیچھے دیکھ کے ہٹتے ہیں۔ اب صراط مستقیم ایک راستہ ہے، اس شاہراہ پر لوگ چل رہے ہیں، دائیں بائیں دروازے لگے ہوئے ہیں، دروازے کھلے ہیں، ان پر پردے لگے ہوئے ہیں، اور دیوار پردوں کے پیچھے خواہشات کی کیاریاں ہیں، خواہشات ہیں، شہوتیں ہیں، کہیں زنا کی بدکاری ہے، کہیں کسی طرح کی کوئی عیاری ہے، کوئی عیاشی ہے، فحاشی ہے، لذتیں ہیں، خواہشات ہیں، یہ ساری ان دیواروں کے پیچھے ہیں۔ دروازے اگر نہ ہوتے اور مکمل دیواریں ہوتی تو جو دنیا میں صراط مستقیم پہ چل کر عاقبت کو پہنچتا تو اس کا کمال کیا ہوتا؟ وہ صوفی ہوتا تو کس بات کا، سالک ہوتا تو کس بات کا، اس کا کمال ہوتا تو کس بات کا، اس واسطے کہ راستہ ہی نہیں تھا برائی کی طرف جانے کا، تو اگر وہ نہیں گیا تو اس کا کمال کیا ہوا؟ اللہ نے دیواریں تو بنائی ہیں کہ یوں نہ ہو کہ ایسے وہ برائی صراط مستقیم کے اوپر ہی چڑھا ہے، دیواریں بنا دی ہیں اور ان میں دروازے رکھے ہیں۔ اگر دروازے بند ہوتے تو پھر بھی کسی کی نگاہ ہی نہ جاتی، دروازے کھول دیے گئے ہیں، لیکن اگر یوں کھلے ہوتے کہ اگر آگے کوئی پردہ ہی نہ لٹکا ہوتا تو پھر جو صراط مستقیم پہ چل رہا ہے چلتا چلتا بھی خامخواہ گمراہ ہو جاتا، چلتے ہوئے بھی کچھ نظر آ جاتا۔ خالق کائنات جل جلالہ نے پردے لٹکا دیے ہیں کہ
کہ خود بخود وہ شہوتیں نظر نہ آئیں جو اپنی دلچسپی لے اس کو نظر آئیں، جو دائیں بائیں جھانک کے دیکھے اس کو تو وہ برائی نظر آئے اور اس کو وہ برائی بلائے، لیکن جو سیدھا جانا چاہتا ہے اس کے لیے کسی طرح کی کوئی الجھن موجود نہ ہو۔ اور پھر اس راستے پر خالق کائنات جل جلالہ نے دو رہنما کھڑے کر دیے ہیں۔ پہلے ایک بندے کو کہتا ہے سیدھے رہو، سیدھے چلو، اور جب اس سے کوئی آگے نکل جاتا ہے تو پھر دوسرا کہتا ہے کہ سیدھے چلو، ان دروازوں کی طرف نہ دیکھو، ان پردوں کو نہ اٹھاؤ۔ اگر تم نے دیکھ لیا تو اتنی لذت ہے ان گناہوں میں کہ تم پھر داخل ہونے کے بغیر نہیں رہ سکو گے۔ کہ اگر یہ کہو کہ صرف دیکھتے ہیں داخل نہیں ہوں گے، صرف دیکھیں تو صحیح کہ پردوں کے پیچھے کیا ہے، فرمایا نہیں، اگر دیکھو گے تو پھر داخل ہو جاؤ گے۔ اب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الصراط هو الاسلام، کہ وہ شاہراہ جو ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کو صراط مستقیم کہا گیا ہے۔ اب ہم نے معین کرنا تھا کہ صراط سے مراد کیا ہے، کس راستے کو صراط مستقیم کہا جا رہا ہے، تو چاہے جائے کہ ہم خود اپنی طرف سے کوئی لفظ منتخب کریں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الصراط هو الاسلام، کہ وہ بڑی شاہراہ جس کے دائیں بائیں دیواریں بنی ہوئی ہیں اس شاہراہ کا نام اسلام ہے۔ وَأَنَّ الْأَبْوَابَ الْمُفَتَّحَةَ مَحَارِمُ اللَّهِ، اخبر ان الابواب المفتحة محارم اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی کہ وہ جو دروازے کھلے ہیں وہ کھلے دروازے اللہ کی محارم ہیں، اللہ کی محارم ہیں، یعنی ان کے پیچھے وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے حرام کر رکھی ہیں، جہاں جانا جائز نہیں ہے۔ اور جو آگے پردے لگائے ہوئے ہیں وَأَنَّ السَّتُورَ الْمُرْخَاتَ حُدُودُ اللَّهِ، وہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ایک ہے محارم اللہ، ایک ہے حدود اللہ، ایک ہے صراط اللہ۔ یہ صراط مستقیم اسلام ہے۔ اس کے دائیں بائیں دیواریں بنی ہوئی ہیں اور دیواروں میں دروازے ہیں اور پیچھے حرام کاریاں ہیں، شہوتیں ہیں، لذتیں ہیں۔ یہ دروازے جو ہیں یہ ہیں محارم اللہ، وہ جگہ جہاں جانا حرام ہے، جدھر جانا جائز قرار نہیں دیا گیا، اور پھر آگے حد لگائی گئی ہے، وہ کس کی؟ پردے کی۔ یہ ہے حدود اللہ کہ روکے گی، مگر ایسا نہیں کہ بندے کو مجبور کر کے جکڑ کے نہ جانے دے۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر نیک کو ثواب کس چیز کا ملے گا؟ پھر تو اس کو ویسے ہی روک دیا گیا۔ نہیں، یہ گنجائش رکھی گئی کہ جو باغی بن کے جانا چاہتا ہے جائے جہنم میں، لیکن ہم نے درمیان میں پردہ لگا دیا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ دیواریں ہیں، یہ دروازے ہیں جو حرام کاریوں کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم نے کھلے رکھے ہیں مگر آگے پردہ لٹکا رکھا ہے۔ کھلے بھی حکمت کے پیش نظر ہیں اور پردہ بھی حکمت کے پیش نظر لگایا ہوا ہے۔ صرف پردہ ہی نہیں لگایا، پردے کے ساتھ نگران بھی بٹھا دیا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کا کتنا خوبصورت انتظام ہے صراط مستقیم کے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنَّ الدَّاعِيَ عَلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ هُوَ الْقُرْآنُ، وہ جو وہاں پہ پہرے دار کھڑا ہے جو کہ مسلسل آواز دے رہا ہے کہ اے چلنے والے سیدھا چل، ٹیڑھا نہ ہو، مسلسل آواز دیتا ہے یہ استقیموا علی الصراط، صراط پہ سیدھے چلو، ولا تعوجوا، اور ٹیڑھے نہ چلو۔ یہ آواز کون دیتا ہے؟ قرآن مجید، اور کہتا ہے یہ جو پردے ہیں ان کی طرف بھی نہ دیکھو، پردے نہ ہٹاؤ، پیچھے نہ دیکھو، کیوں؟ وہی ہاکا، تو تباہ ہو جائے اگر تو نے ہٹا لیا۔ انکا ان تفتح تلج ہو، پھر تو جب یہ کھولے گا تو داخل ہو کے رہے گا، پھر سنبھلنا مشکل ہو جائے گا، پھر عافیت مشکل ہو جائے گی۔ یہ قرآن مجید ہے جو خالق کائنات جل جلالہ نے صراط مستقیم پر جس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اور صدیوں سے ڈیوٹی دے رہا ہے اور قیامت تک ڈیوٹی دیتا رہے گا۔ آج بھی صراط مستقیم پر قرآن مجید کی آواز آ رہی ہے، اور یہ قرآن مجید کا درس، یہ قرآن مجید کی آواز ہے۔ قرآن مجید بول رہا ہے اور بتا رہا ہے لوگوں یہ سود کی طرف نہ جاؤ، شراب کی طرف نہ جاؤ، جھوٹ کی طرف نہ جاؤ، بدکاری کی طرف نہ جاؤ، بے حیائی کی طرف نہ جاؤ۔ یہ جن کو تم اب میٹھا سمجھتے ہو یہ بڑی کڑوی چیزیں ہیں، یہ جہنم کا پیپ ہے۔ یہ جن کو اس وقت تم ریفریشمنٹ کا نام دیتے ہو اور پھولوں کی کیاریاں سمجھتے ہو
یہ پھول نہیں، یہ جہنم کے شعلے ہیں۔ یہ آواز جس کی آ رہی ہے وہ قرآن ہے، اور صراط مستقیم پر اس کی ڈیوٹی ہے، صراط مستقیم پر ہدایت کے لیے لوگوں کو بلا رہا ہے۔ اس واسطے ہم چاہیں تو اس صراط مستقیم کو صراط القرآن بھی کہہ سکتے ہیں، اس واسطے کہ قرآن بھی اس پر موجود ہے، اور وہ لوگوں کو مسلسل آواز دے رہا ہے اور پیچھے ہٹا رہا ہے کہ سیدھے سیدھے چلو، دائیں بائیں دیکھنے کی بھی کوشش نہ کرو۔ جوں جوں تھوڑی تھوڑی دلچسپی لیتے جاؤ گے قدم پھسلتا جائے گا۔ سینٹر میں چل رہے ہو صراط مستقیم پہ، نگاہ سیدھی رکھو اور سیدھے چلتے جاؤ۔ اگر یہ کہو گے تھوڑا سا دیکھے تو صحیح، فلاں بندہ برا ہے لیکن تھوڑا سا پاس بیٹھے تو صحیح، یہ تو ٹھیک ہے کہ اگر اس کو کھینچ کے اس کو صراط مستقیم پر چلانے کا تمہارے پاس کردار ہے تو ضرور بیٹھو، اس کے پاس اتنی پاور ہے تو اس کو بھی کھینچ کے لے آؤ۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی طرف دیکھو وہ تمہیں کھینچ کے لے جائے، کہو یہ تو تھوڑی سی برائی ہے، ابھی یہ فلاں تھوڑا سا سودی کاروبار تھا، میں کوئی کرنا نہیں چاہتا، یہ ایک تھوڑا سا منصوبہ بنا لیا ہے، تھوڑا سا کرو گے آگے بڑھ جاؤ گے۔ تھوڑی سی بے حیائی، تھوڑی سی عریانی، تھوڑی سی فحاشی، یہ آہستہ آہستہ بندے کو کہیں آگے تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ نے تو سارے اسباب مکمل فرما دیے ہیں، راستے پر گائیڈ کو کھڑا کر دیا ہے، اور وہ بندہ مومن کو آواز دے رہا ہے، لیکن آواز حقیقت میں سنتا وہ ہے جس میں زندگی موجود ہوتی ہے۔ ان ہوا الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا، فرمایا یہ ذکر ہے، یہ قرآن مبین ہے، یہ ڈراتا ہے۔ تو ڈرتا کون ہے؟ فرمایا من کان حیا، جو زندہ ہو وہ ڈرتا ہے، جو مردہ ہو وہ قرآن سن کے نہیں ڈرتا، جو زندہ ہو وہ قرآن سن کے ڈرتا ہے۔ یہ صراط مستقیم کی روشنی ہے قرآن مجید کی۔ آج ہمیں اپنا اس لحاظ سے بھی محاسبہ کرنا چاہیے، اگر قرآن مجید کا حکم سن کے ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے اور یہ تحریک پیدا نہیں ہوتی کہ ہم نے جو ماضی میں کیا چلو ہو گیا، اب آئندہ ایسا نہیں کریں گے، تو پھر وہ ضمیر مردہ ہے۔ چلنے پھرنے کا نام قرآن نے زندگی نہیں رکھا، حق کو قبول کرنے کا نام زندگی رکھا ہے۔ اس واسطے زندگی جس میں ہے وہ قرآن سن کے ڈرتا ہے، اور صراط مستقیم پر جب قرآن آواز دے رہا ہے تو زندہ انسان اس کو شمار کیا جائے گا جو آواز سن کے قبول کر لے اور گناہوں کے راستے سے ہمیشہ کے لیے تائب ہو جائے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے آگے دوسرے نمبر پر فرمایا وَأَنَّ الدَّاعِيَ، اس سے آگے بھی ایک دائی ہے جو اس سے فوق ہے، قرآن سے اوپر ایک دائی ہے، وہ بھی وہاں پہ صراط مستقیم پر کہتا ہے کہ یہ دروازے نہ کھولو پھر تم داخل ہو کے رہو گے۔ وہ دائی کون ہے؟ فرمایا ہوا واعظ اللہ فی قلب کل مومن، وہ ہر مومن کے دل کا واعظ ہے، دل کا ناصح ہر دل میں موجود ہے۔ اس لیے تو اللہ فرماتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ کو ہی پڑھ لو، اپنا من دیکھ لو، اپنے گھر میں جھات مار لو، اپنی تلاشی لے لو، تمہارے دل میں سب کچھ ہے، وہ واعظ ہے دل کے اندر جو یقیناً ہر مومن کے دل میں موجود ہے، اور یہ تمہیں تجربہ حاصل ہوگا۔ ایک خیال آتا ہے انسان کو جب وہ گناہ کے راستے پہ چلنے لگتا ہے تو دل ملامت کرتا ہے، اور کبھی پہلے اور کبھی بعد میں ضرور کہ یہ تم اچھا نہیں کر رہے، کیا ہو جائے گا، کتنا نقصان ہو جائے گا۔ یہ واعظ اللہ ہے جو خالق کائنات جل جلالہ نے ہر دل میں رکھا ہوا ہے۔ جس وقت کوئی قرآن کی بات کی طرف بھی توجہ نہیں کرتا، اللہ نے پھر بھی اللہ کی رحمت نے اس کو چھوڑا نہیں کہ چلو اب ٹھیک ہے جا جہنم میں، پھر بھی اس کے پیچھے اسی کے دل سے ایک واعظ لگا دیا ہے جو اس کو سمجھاتا ہے، اس کو پیچھے ہٹاتا ہے اور گناہ کے راستے سے باز رکھتا ہے۔ یہ وہ مفہوم ہے جو میرے محبوب علیہ السلام نے بیان کیا تھا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ ہی فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے دل کو اللہ ایسی صفائی دیتا ہے۔ اللہ نے کسی کو دھندلا دل نہیں دیا اور اللہ نے کسی کو گندا دل نہیں دیا، اس نے اپنی طرف سے ہر ایک کو بھیجا تھا۔ اس دل کو یہ صحیحیت حاصل تھی کہ اگر اس کو سنبھال کے رکھا جاتا تو وہی دل کسی غوث کا ہوتا، وہی کسی کتب کا ہوتا، وہی کسی مسلح کا ہوتا، وہی کسی محدث و مفکر کا ہوتا۔ پھر سوسائٹی اثر انداز ہوتی ہے تو وہ دل دھندلا ہو جاتا ہے، آئینہ ادراک جو ہے وہ شفاف نہیں رہتا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں صراط مستقیم پر ایک واعظ اللہ ہے، ہر دل کے اندر اللہ نے وہ واعظ رکھا ہوا ہے،
وہ بھی صراط مستقیم کی روشنی کا حصہ ہے. تو اس واسطے صراط مستقیم پر چلنا ہمارے لیے بڑا آسان ہے، اگرچہ بظاہر مشکلات ہیں، لیکن آسان کتنا ہے کہ اس کی روشنی دل میں بھی موجود ہے اور اس کی روشنی باہر بھی موجود ہے، آگے پیچھے ہر طرف اجالے کر دیے ہیں. اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سب سے بڑا کنٹرولر بنا دیا ہے. اللہ کی مخلوق میں اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں اور اس کی نیابت کا کام کرتے ہوئے بگڑے ہوئے لوگوں کو ان کی بگڑی بناتے ہوئے ان کو اللہ کے دربار کا راستہ دکھاتے ہیں. آج تک وہ تجلیاں موجود ہیں. اس واسطے ہم تو ہر لمحہ یہی دعا کرتے ہیں، اے ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.